السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران نے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر آج میزائل حملہ کر دیا، کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ جب تک اسرائیلی حملے رک نہیں جاتے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، امریکہ اور قابض اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کے خلاف ہر محاذ پر ساتھ دیں گے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا بیان۔ غزہ شہر اور شمالی علاقے جبالیہ میں کارروائی میں ایک قابض اسرائیلی فوجی کو ہلاک اور 3 ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا، فلسطینی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈز کا اعلان۔ تو یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر میزائل حملہ کر دیا۔ بیر شیبہ میں میزائل گرنے سے شدید نقصان ہوا ہے، کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے میزائل روکنے میں ناکامی اعتراف کرتے ہوئے انٹرسپٹر میں ممکنہ خرابی کو اس کی وجہ قرار دے دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے جمعے کی صبح ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مائیکروسافٹ آفس کے قریب بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی، جبکہ ریلوے اسٹیشن کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملے سے شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیلی حملے رک نہیں جاتے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ ایران اسرائیل تنازع میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کرے گی۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی جانب سے گزشتہ رات ایران میں درجنوں عسکری اہداف پر حملے کیے گئے، جن میں آرگنائزیشن آف ڈیفنس انوویشن اینڈ ریسرچ بھی شامل تھی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ادارے ایران کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام میں شامل رہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کے شمال میں ایک صنعتی پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس اطلاع سے کئی گھنٹے قبل اسرائیل نے ارد گرد کے متعلقہ علاقوں سے شہریوں کو نکل جانے کی تنبیہ کی تھی۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح طور پر کہا کہ تہران واشنگٹن سے بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیلی حملے نہیں رکتے تب تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے بھی کہا کہ ایران کبھی بھی سویلین علاقوں کو نشانہ نہیں بناتا، خاص طور پر ہسپتالوں کو، جو کہ اسرائیلی کارروائیوں کے برعکس ہے، جن میں دانستہ طور پر غزہ میں ہسپتالوں پر چن چن کر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل تنازع پر بات چیت کے لیے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ آج اپنے ایرانی ہم منصب سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ایران کے متنازعہ جوہری پروگرام پر سفارتکاری کی جانب واپسی کے راستے ہموار کرنا ہے۔ جبکہ جمعرات کی شام کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ صدر ٹرمپ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران پر حملہ کرنے کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹرمپ ابھی ایران کے متنازعہ جوہری پروگرام پر مذاکرات کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی مطالبات کو حاصل کرنے کے امکانات دیکھ رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اس دوران کم سے کم 3 سفارتکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد سے ایران اور امریکہ کے درمیان کئی بار رابطہ ہوا اور براہ راست مذاکرات ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق 3 سفارتکاروں نے ایک ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے شروع ہونے کے بعد امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان متعدد بار فون پر بات چیت ہوئی، تاکہ اس بحران کا سفارتی حل تلاش کیا جا سکے۔ ان سفارتکاروں نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے روسی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا کہ مشرق وسطی میں اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے ممالک کو صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت کی، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور متحارب فریقین بالخصوص اسرائیل سے مشرق وسطی میں فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت اسلامی جمہوریہ ایران کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور امریکہ و قابض اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کے خلاف ہر محاذ پر اس کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حق اور باطل کے درمیان غیر جانبداری ممکن نہیں۔ اپنے بیان میں نعیم قاسم نے کہا کہ ہم ایران کے جائز حقوق اور امریکہ کے ظلم و جارحیت کے درمیان غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ امریکہ قابض اسرائیل اور عالمی استکبار کے باطل محاذ کے مقابل ہم پوری قوت سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ اپنے موقف کو واضح انداز میں ظاہر کر رہی ہے اور قیادت و عوام دونوں سطحوں پر ایران کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حزب اللہ وہ سب کچھ کرے گی جو اس وحشیانہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہو۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ظالم امریکہ اور مجرم اسرائیل ایرانی قوم کو جھکا نہیں سکتے اور نہ ہی اسلامی انقلابی گارڈز کی فولادی عزم کو توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ایران کی مزاحمت اور استقامت دوسروں کی ذمہ داری ختم نہیں کرتی۔ انہوں نے عالم اسلام اور دنیا کے تمام باضمیر انسانوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جانثار مجاہدین نے غزہ شہر اور شمالی علاقے جبالیہ میں کارروائیوں کے دوران ایک قابض اسرائیلی فوجی کو اسنائپر حملے میں ہلاک کر دیا اور 3 ٹینکوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ اعلان القسام بریگیڈز نے اپنے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے 6 جون کو غزہ شہر کے مشرقی علاقے الشجاعیہ میں شارع المنطقہ کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کو سنائپر سے نشانہ بنایا اور ہلاک کر دیا۔ القسام بریگیڈز نے ایک دوسرے بیان میں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ 15 جون کو ہمارے مجاہدین دشمن کے 3 ٹینکوں کو انتہائی طاقتور دیسی ساختہ بارودی سرنگوں کے ذریعے نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی جبالیہ کے مشرقی علاقے میں کی گئی جہاں دشمن کی گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ میدان جنگ سے لوٹنے والے مجاہدین نے تصدیق کی ہے کہ ٹینکوں کے پرخچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے جس سے تباہی کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ القسام بریگیڈز کی یہ کارروائیاں قابض اسرائیل کی وحشیانہ نسل کشی اور درندگی کی مؤثر جواب ہے جو سن 2023 کے بعد سے غزہ پر قیامت ڈھا رہا ہے۔ مزاحمتی قوتوں کا یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ہر وار کا جواب جرأت اور استقلال سے دیا جائے گا اور مظلوم فلسطینی عوام کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو نے سینٹ پیٹرز برگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کے بعد روس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت ہوا جب انڈونیشیا برکس گروپ میں ایک مکمل رکن کے طور پر داخل ہو چکا ہے۔ صدر نے برکس کا رکن بننے میں مدد کے لیے روسی صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا، آج ہم نے ملاقات کی اور ہمارا رشتہ پھر سے مضبوط ہو رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ صدر پوٹن کے ساتھ میری آج کی ملاقات زبردست، گرمجوشی سے بھرپور اور نتیجے خیز رہی۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادیات، تکنیکی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت کے تمام شعبوں ان سب میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران نے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر آج میزائل حملہ کر دیا، کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ جب تک اسرائیلی حملے رک نہیں جاتے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، امریکہ اور قابض اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کے خلاف ہر محاذ پر ساتھ دیں گے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا بیان۔ غزہ شہر اور شمالی علاقے جبالیہ میں کارروائی میں ایک قابض اسرائیلی فوجی کو ہلاک اور 3 ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا، فلسطینی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈز کا اعلان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔